یہ تو اصلاً شرکت ہی حرام اور ناجائز ہو جائے گی کہ ایک حرام کام میں آپ نے پیسہ انویسٹ کیا اور حرام چیز سے ہی آپ کو نفع ملا، تو وہ جب آپ کے پاس پہنچے گا تو یقینی سی بات ہے کہ بگاڑ پیدا کرے گا۔ صحیح۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اب یہ پی ایل ایس بھی جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ وہ خود کو انویسٹ تو کر نہیں رہا، اور مزید چیزوں پر بھی بات کرتے ہیں، لیزنگ کیا ہے، کریڈٹ کارڈ کیا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ کریں گے اور بات کریں گے، اور اس کا ایک متبادل سسٹم بھی سامنے ضرور ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اب کیا جائے اس کی روشنی میں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حسین صابری صاحب بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں، بالکل جی، میں 5 سال سے ٹرائی کر رہا تھا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لاہور سے شیخ عثمان بات کر رہا ہوں۔ جی شیخ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جی۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا، ٹھیک ہے، تو سر ادھر چینج کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، یہ کھلے پیسے وغیرہ کی، ٹھیک ہے، تو سر ادھر مارکیٹ میں ایک بندہ بیٹھا وہ نا 5 روپے کاٹتا ہے، 500 کا چینج لینا، ٹھیک ہے، تو 5 روپے کاٹتا ہے، تو یہی پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے یا یہ سود بنتا ہے، یا یہ تھوڑا سا بتا دیں آپ۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب بات کر رہے تھے ہم وہ بے کی طرف، میں کاروبار کی طرف لوٹتا ہوں، ایک پرسنل معاملہ ہو یا کارپوریٹ سیکٹر کی بات ہو، ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ بزنس کوئی بھی کرے گا تو بزنس میں کہیں نہ کہیں تو انٹرسٹ انوالو ہوگا، کیا کرے پھر وہ؟ دیکھیں یہ بات درست ہے، انٹرسٹ انوالو ہوگا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ہم جس نظام معیشت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سود اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو اس میں سود کے حوالے سے کوئی دو رائے تو ہے نہیں کہ اس میں اختلاف ہو یا خدا نخواستہ نظر ثانی کی ضرورت ہو یا اس میں اجتہاد ہو سکتا ہو۔ سود تو بالاتفاق نص قرآنی سے اس کی حرمت ثابت ہے، تو اب اس کو حلال تو کیا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے پابند بنیں، نہ کہ قرآن و حدیث کو اپنے تابع کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا جب منع فرما دیا، اب اس پر ہم انفسائز نہیں کر سکتے کہ نہیں اس کا کوئی راستہ نکل آئے، اس کے لیے کوئی اجتہاد ہو جائے، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سود کے علاوہ اور بہت سے ذرائع ہیں، یہ بات جو آپ نے ذکر کی نا کہ نہیں کسی بھی کام کو کرو تو سود لازمی طور پہ انوالو ہے، اب تک یہ نوبت نہیں آئی ہے لیکن آئندہ ممکن ہے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، آپ کے جواب سے دیکھیں، یا تو پان کا کھوکھا لگا لے، جی ہاں، یا سبزی کی ریڑھی لگا لے، جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو کر سکتا ہے وہ۔ جی ہاں، اب کاروبار کہیں کرنے جائے گا، امپورٹ کرے گا، ایکسپورٹ کرے گا، بینک کے تھرو ہوگی، ایل سی کھلے گی، ایل سی میں انٹرسٹ کاٹا جائے گا، کیا کرے پھر وہ؟ دیکھیں آپ کی اطلاع کے لیے یا تو میں ریڑھی جو ہے وہ یا پان کا کھوکھا ڈال کے بیٹھ جاؤں۔ جی ہاں، آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر اللہ تبارک یہ ایسا ہے نہیں، اگرچہ کہ مثال آپ نے دی کہ یا تو وہ پان کا کھوکا لگا دے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کے لیے کرنا پڑے اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، بالکل آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بالکل بے شک۔ لیکن ایک بات بڑی پیاری مفتی صاحب نے کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ آگے چل کے کوئی راستے نہیں ہوں گے، میں ان کو اس چیز کا کیوں پابند کر رہا ہوں، سود کو کیوں حرام کر رہا ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی ایسی چیز کا پابند ہی نہیں کیا، اتنی تکلیف میں ڈالا ہی نہیں ہے کہ جس تکلیف کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ ایسے اسباب ہیں، ایسے وسائل ہیں، لیکن ہم ان کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس پہ میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ہر ایک کا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک، ہر ایک کے مختلف نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم ایک حل پیش کر کے یہ چاہیں کہ تمام لوگ اس سے گائیڈ لائن لے لیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہم حل نہیں چاہتے، ہم اپنی مرضی کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں کہتا ہوں جو میری موجودہ کنڈیشن ہے نا، میں اس کے مطابق کاروبار بھی کرتا رہا ہوں، آپ مجھے اس کو حل بتا دو، اس پر اسلامک کا ٹھپا لگ جائے کسی طرح، بس یہ کہ وہ جائز بھی آپ کہہ دیں اس کو کسی طریقے سے اور میں اس کو چھوڑوں بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں ضرور ہے کہ شریعت ہماری اتنی سخت نہیں ہے
کہ وہ کسی دور کے اندر بدلتے ہوئے حالات کو بالکل نظر انداز کر کے انسان کو مجبور کر دے کہ وہ اپنا لاکھوں کا نقصان کر دے یا بالکل پابند ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھ جائے، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پان کا کھوکا لگا لے یا ریڑھی لگا کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر گورنمنٹ کوئی باہر سے چیز منگواتی ہے گورنمنٹ لیول پر، اسے سود دینا پڑے گا. اگر وہ نہیں منگاتی ہے تو ملک چلے گا ہی نہیں. صحیح. لوگ فاقہ زدہ ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ گندم یہاں پہ ہماری ختم ہو گئی، گورنمنٹ منگاتی ہے باہر سے، اس کو سود دینا پڑ رہا ہے مثال کے طور پہ کسی بھی لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو کیا کرے گورنمنٹ؟ کیا وہ سود کو چھوڑ دے اور ملک کو قحط میں مبتلا کر دے؟ لازم بات ہے مجبوری کی صورت بن جاتی ہے. اگر اس قسم کی کوئی صورت بن جائے کہ انسان ایک کاروبار کر رہا ہے اور وہ خود اس چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، قانونی ایک ایسی صورت بن گئی ہے کہ اس کو مطلب فالو کرنا پڑے گا، اس کو اپلائی کرنا پڑے گا یا اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ دل میں کراہت رکھ کر کرے گا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی گنجائش. ایل سی صورت ایک قسم ہے. اب یہ دیکھیں اگر بینک تو مجبور کر دیتا ہے کہ لازم سی بات ہے کہ باہر سے تو آپ سے کوئی بزنس کرنے کو تیار نہیں، نہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے نہ امپورٹ ہو سکتی ہے. جی ہاں وہ کہے گا ایل سی کھلواؤ، کیا کریں گے پھر اس صورت میں؟ یہ مجبوری کی صورت ہے، بالکل وہ کھلوائے گا. ٹھیک. بالکل کھلوائے گا. اس کا جواز ہوگا؟ بالکل جواز ہوگا. اس صورت میں جواز ہوگا کہ یہ مقولہ مشہور مقولہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں. صحیح. تو یہ کہ اب جب آدمی مجبور ہے کہ کوئی اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، اسے کام بھی کرنا ہے، لازم سی بات ہے کہ ہر چیز چھوڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتا، اس کو ملک بھی چلانا ہے، گھر بار چلانا ہے، کہ اس کا مطلب ایک کاروباری سرکل ہے جس میں اس کو اپنی عزت بھی بحال رکھنی ہے. تو مجبوری کی جو صورتیں بن جاتی ہیں جن سے وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے، اس میں یقینی سی بات ہے رعایت کی صورت میں. اسلامک بینکنگ کا کردار کیا ہے؟ میں آپ سے کالز لے کر اس کا جواب چاہوں گا. اسلامک بینکنگ کا اس کا کیا کردار ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں وہ جسے دارالحرب کہا جاتا ہے، اس کی تعریف ہم پہلے طے کر لیں گے کہ دارالحرب وہ سارے بینکس، انٹرنیشنل بینکس جو غیر مسلموں کے ہیں، انہوں نے بھی اسلامک کاؤنٹر قائم کر دیے. اور اس کا کردار کیا ہے؟ اسے ٹھیک دیکھ رہے ہیں، ایک آلٹرنیٹ سسٹم کے طور پر دیکھ رہے ہیں. ایک کالر شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی، میری چھوٹی سسٹر ہے، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کویت میں تھے. ٹھیک ہے. شادی کو 4 سال ہو گئے ان کی. اچھا. اور ایک بیٹا بھی ہے ان کا. ٹھیک ہے. لیکن انہیں آج سے 9 مہینے پہلے ان کے گھر میں کچھ اختلافات ہوئے تو ان کے سسرال نے ان کو، میری سسٹر کو، گھر سے نکال دیا تھا. اچھا. تو جو ان کے ہسبینڈ ہیں انہوں نے وہاں سے کویت سے ایس ایم ایس کے ذریعے انہیں ایس ایم ایس کیا تھا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 3 دفعہ انہوں نے ایس ایم ایس میں لکھا اور یہ بھی لکھا کہ میں بیٹا آپ کو گفٹ کرتا ہوں. اچھا. جی. اور آج 9 مہینے کے بعد وہ آئے ہیں واپس، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی مدر اور اپنے بھائی کی مطلب انفارم کر کے آپ کو ایس ایم ایس اس لیے کیا تھا ڈرانے کے لیے کہ آپ گھر واپس چلی جاؤ. تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے. بالکل، آپ کا جواب ابھی شامل کریں گے. پہلے ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بھائی؟ اللہ کا کرم، دعائیں. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سر محمد اسلم الخطیب سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی. اور مفتی اکمل صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. مفتی عمر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے گلے میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے، میں روزہ رکھتا ہوں نا تو کبھی کبھار کھانستا ہوں تو گلے سے خون باہر آ جاتا ہے. اچھا. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ روزے کے اوپر تو کوئی اس کا اثر تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. جی میرے 2 سوال تھے. بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور میرا سوال، پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو نکاح ہوتا ہے اس میں عورت کا سب سے بڑا حق مہر ہوتا ہے. تو یہ تو عورت کو پتا ہوتا ہے کہ مہر اس کا حق ہے، اور اکثر جو ہے وہ عورتیں تقاضا نہیں کر پاتی اس بات کا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مرد کے لیے کتنا بڑا فرض ہے، اس کی ادائیگی کتنا بڑا فرض ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ لائف انشورنس جو چیز ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ کرائیں کہ آپ کے گھر کے اندر صرف ایک ہی کمانے والا ہے جو کہ آپ کا شوہر ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا کوئی جو ہے کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو کیا اس صورت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی؟
ٹھیک ہے, صرف یہ 2 سوال تھے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بھائی میں گجرا والے تو بولنی پئی ہوں. جی جی. میرا نام ہے پروین اختر. میرے بچے نے مطلب 2 باہر ہوندے نے اپنے ابو دے کول. اچھا. ٹھیک ہے. وہ نا بس انہوں نے کہنے گھر دے وچ نہیں ہے تے او میں پوچھنا سی کہ مسئلہ کیوں اس طرح کرتے ہیں. اچھا تسی کچھ نہیں کہندے انہاں نوں؟ بڑا کچھ کہنے ہیں بس سمجھتے نہیں ہے. اچھا چلو. بڑی پریشانی ہے بس بدتمیزی کرتے ہیں کوئی غلط طریقے سے چل پے ہوئے ہیں تے سمجھ نہیں آتی. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں, اڑیسہ سے. جی بھائی فرمائیے. جی ہاں جناب, میرا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اوپر میں اگر کس بینک کا کچھ لون ہو اور ہم کو یہ جیسے زکوٰۃ دینا ہو تو زکوٰۃ ہمارے اوپر میں واجب کیسے ہو سکتی ہے اور کہاں تک ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. دارالحرب اور دارالسلام میں پھر کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں دارالحرب کی تعریف جو تحقیق کے بعد ہے وہ یہی ہے کہ دارالحرب اس مقام کو کہیں گے کہ جہاں کبھی کوئی اسلامی حکومت نہ رہی ہو, ٹھیک ہے, کفار کی حکومت ہو, یا پھر اگر پہلے کبھی اسلامی حکومت تھی اب وہ ختم ہو چکی ہو اور کفار کا ایسا غلبہ ہو چکا ہو کہ وہاں مسلمان اپنی کوئی بھی دینی جو عبادت ہے یا کوئی بھی دینی علامت اس کو قائم نہ کر سکتے ہوں. نہ اعلانیہ اذان دے سکتے ہیں, نہ اعلانیہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اعلانیہ طور پہ کوئی بھی دینی کام نہ کر سکے, اتنی شدت اور مخالفت اس مقام پر ہو تو اسے دارالحرب کہا جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے مکۃ المکرمہ کا تصور ذہن میں لائیں کہ جب ابتدائی 13 سال تھے اعلان نبوت کے بعد کہ وہاں پہ کوئی مسلمان اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, اگر وہ باہر اعلان کر دیتا زد و کوب کرتے تھے, سختی بہت ہوتی تھی, وہ دارالحرب تھا. یہ کہ اس کی طرح مثل اگر آج بھی کوئی ملک ہوگا تو وہ دارالحرب کہلائے گا. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو جائے, مثلا اگر تمام چیزوں پہ پابندی ہے لیکن نماز اعلانیہ طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں, تب بھی وہ دارالاسلام کہلائے گا, دارالحرب نہیں. حکومت سے اس کا تعلق نہیں, حکومت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. اس کا مطلب اب آپ غور و تفکر فرمائیں کہ ہندوستان جیسے ہے یہ دارالحرب نہیں ہے, دارالاسلام کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کافر سے جس طرح کافر بینکر ہے اس سے پھر وہ سود لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں اسے؟ دیکھیں سود تو میں نے آپ کو ابتداً کہا کسی سے بھی نہیں لے سکتے ہیں, ٹھیک, نہ کافر سے نہ مسلمان سے. سود جب حرام کر دیا تو ہم کسی سے نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لا ربا بین الحربی والمسلم, حربی کافر اور مسلم کے درمیان سود نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو لین دین ہے وہ سود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی دارالحرب والے کافر سے آپ نے پیسے دینے کے بعد منافع حاصل کیا تو اس پر علماء کہتے ہیں چونکہ وہ دارالحرب میں تھا, مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا, لہذا معاشی طور پہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا, اس کو کمزور کیا, تو اس حکمت کے تحت درست ہے, مگر سود کی نیت سے نہیں لیں گے, وہ پروفٹ کی نیت سے لیں گے. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, مطلب بالکل اسی کی میں تھوڑی سی توسیع کے انداز سے کروں گا کہ اس میں دارالحرب کی جو قید لگائی گئی ہے وہ بعض فقہا نے فرمایا کہ اتفاقی قید ہے, کوئی احترازی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے, یہ اتفاقاً ایک ذکر کر دیا گیا. اصل اصول یہی رکھا جائے گا کہ اگر کوئی کافر ہے, کیونکہ دیکھیں کافر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, یا تو ذمی کافر ہوگا, یا مستأمن ہوگا, یا حربی کافر ہوگا. ذمی تو وہ ہوتا ہے جو حکومت اسلامیہ میں باقاعدہ رہتا ہے اور اپنے تحفظ کے لیے ٹیکس دیتا ہے, جس کو جزیہ کہتے ہیں. دوسرا مستأمن ہوتا ہے کہ وہ ہے تو حربی کافر لیکن وہ حکومت اسلامیہ میں آتا ہے اور وقتی طور پہ امان طلب کرتا ہے کہ جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, مجھے امان دیجیے. حکومت اسلامیہ اس کو امان دے دیتی ہے وقتی طور پہ, تو وہ حربی مستأمن کہلاتا ہے. اور تیسرا حربی کافر ہوتا ہے جو ان 2 کے علاوہ ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں نہ تو کوئی حربی کافر ہے, نہ ذمی کافر ہے, اور نہ مستأمن ہے, تو لازم بات ہے حربی کافر ہوں گے. حربی کفار جو ہیں ان سے حقیقتاً ان کا مال معصوم نہیں ہوتا. جو سود حرام کیا گیا ہے وہ اس مال میں حرام کیا گیا ہے جس کی حفاظت کا حکم ہے, جس میں آپ بیجا تصرف نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ صرف مسلمان کا مال ہوتا ہے. لہذا یا ذمی کافر کا ہوگا یا مستأمن کا ہوگا, 3 کا. حربی کافر کا مال چونکہ مال معصوم نہیں, لہذا اس میں سود جاری نہیں ہوگا. لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سود کی مذمت پر جو آیات یا احادیث ہیں وہ مطلق ہیں, اس میں کافر مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے. لہذا اب جو ہم کسی حربی کافر سے نفع لے رہے ہیں اس کی مرضی سے,
دھوکہ نہیں دے رہے, بینک میں پیسہ رکھوایا, کافر بینک کے ہمیں نفع دے رہا ہے. اب اگر وہ سود بنے گا تو ہمارے قصد و ارادے کی وجہ سے اس میں حرمت پیدا ہوگی. چنانچہ اگر کوئی اس کو سود کی نیت سے نہ لے بلکہ مال مباح کی نیت سے لے, جیسے کافر ایک آپ کو تحفہ اور گفٹ دے رہا ہو, اس کو آپ لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تھے, مال غنیمت کے طور پر ان کے پاس مال آتا تھا, یہ کفار کا مال تھا, وہ چونکہ مال معصوم نہیں تھا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زبردستی چھین لیا جاتا تھا اور مسلمان کے قبضے میں آتا تھا, مسلمان اس کا مالک بنتا تھا. صرف کافر کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا, جھوٹ بول کے مال حاصل کرنا منع ہے. باقی اگر کافر اپنی مرضی سے آپ کو کروڑوں روپے دے رہا ہو اور آپ اس کو غدر نہیں کر رہے, دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, تو آپ کے لیے بالکل مال مباح ہونے کی حیثیت سے جائز ہے. وہ سود ہے ہی نہیں حقیقتاً, وہ آپ کے قصد و ارادے سے اس میں حرمت آئے گی.